بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ آتِكْ أَبْدَكَ أَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ آتَقْتُ يَقَعُ الْإِتْقُ عَنِ الْآمِرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ۔ گفتگو اقتضاء النص میں چل رہی ہے اور بار بار میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ اقتضاء النص ایک زائد معنی ہے جو مانا جاتا ہے، جس کا اعتبار کیا جاتا ہے شرعاً یا عقلاً کلام کو درست کرنے کے لیے۔ اس لیے مانا جاتا ہے اس زائد معنی کو تاکہ کلام صحیح ہو جائے ازرو شرع کے یا ازرو عقل کے۔ یہی اقتضاء النص ہے، یعنی یہی وہ معنی ہے جو اقتضاء النص سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہی مقتضا ہے۔ یہی کیا ہے؟ مقتضا ہے۔ تو اب اگر کہنے والے نے یہ کہا کہ آتک عبدک انی بألف درہم۔ سنو، ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا، دھیان سے سنو، ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا کہ آپ اپنا غلام میری طرف سے 1000 روپے کے عوض آزاد کر دو۔ ٹھہرو، بولنے والا کیا بولا؟ آتک عبدک انی بألف درہم۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، ہم یہاں روپیہ بول رہے ہیں اپنی زبان کے حساب سے، ورنہ ہمارا روپیہ اور درہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ روپیہ درہم برابر ہے۔ تو بولا کیا؟ اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو 1000 روپے کے عوض۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس نے آزاد کر دیا جس کو کہا اس نے۔ تو اب یہ غلام کا آزاد ہونا کس کی طرف سے ہوگا؟ مالک کی طرف سے ہوگا یا آمر کی طرف سے ہوگا؟ بس میرے یہ آزاد کرنا آمر کی طرف سے ہوگا، مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ بھلا آمر کی طرف سے یہ آزادی کیسے ہوگی؟ ذرا دھیان سے سنو، آمر جس نے حکم دیا، آمر کی طرف سے یہ آزادی کیسے ہوگی؟ آمر تو اس غلام کا مالک ہی نہیں ہے، اور جب آمر مالک ہی نہیں ہے تو غیر مالک دوسرے کے غلام کو آزاد کر دے گا تو کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا۔ آزاد تو وہی ہوگا جو اپنا مملوک ہو، تصرف تو اپنے مملوک میں چلے گا کہ دوسرے کے مملوک میں چلے گا، ہے کہ نہیں؟ دوسرے کی بیوی ہے اور تم بولو کہ 3 طلاق، تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ طلاق تو تم اپنی بیوی کو دے سکتے ہو نا، کہ دوسرے کی بیوی کو بھی بولے میں تجھے 3 طلاق دیا تو وہ طلاق ہو جائے گی کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آمر کی طرف سے کیسے آزادی ہوگی؟ وہ غلام تو آمر کا مملوک ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ آزادی آمر کی طرف سے کیسے ہوگی؟ تو سنو، یہ آمر کی طرف سے، آمر نے کیا کہا؟ بألف درہم۔ بألف درہم کا لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ آمر اسے خرید رہا ہے مالک سے، کتنے میں؟ 1000 درہم میں۔ تو بألف درہم کا لفظ بے کو بتا رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کلام، یہ جو کلام ہے کہنے والے کا، اصل میں ایک ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عاقل بالغ کے قول کو لغو ہونے سے بچایا جائے۔ تو اس کلام کو بھی لغو ہونے سے اگر بچایا جا سکتا ہو تو بچایا جائے گا۔ تو اب اس کلام کی صحت، اس کلام کا صحیح ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں بے مانی جائے۔ کیا مانی جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟
تو اس کے کہنے والے کے قول کی صحت، کہنے والے کے قول کی صحت، کہنے والے کی بات صحیح ہو جائے، یہ صحت تقاضا کرتی ہے بیع کا، تو یہاں پر بیع ثابت ہوگی اقتضاء النص سے۔ تو گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا، جب کہنے والے نے کہا آتک عبدک انی بألف درہم، تو گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اپنے غلام کو مجھ سے 1000 روپے میں بیچو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ کہو گے کہ ٹھیک ہے اس نے بیچ دیا، مگر بیچ دینے سے آزادی کیسے ہوگی؟ بیچ دینے سے تو مملوک ہوگا، پھر آزاد کیوں کر ہوگا؟ تو کلام کی صحت بیع کا بھی تقاضا کرتی ہے، اور پھر کلام کی صحت توکیل کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ توکیل کیا مطلب؟ یعنی بیع بھی اقتضاء النص سے ثابت اور توکیل بھی اقتضاء النص سے ثابت۔ توکیل کیا؟ یعنی گویا کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے غلام کو مجھ سے اتنے میں 1000 روپے کے عوض بیچو، پھر سن رہے ہو، میری طرف سے وکیل بن جاؤ اسے آزاد کرنے کے لیے، یعنی میرے وکیل بن کر کے اس کو آزاد کر دو۔ گویا کہ کہنے والے نے یہ کہا، تو بیع اقتضاء النص سے ثابت، اور بیع کے ثابت ہونے کے بعد بھی آزادی نہیں ہوگی، سمجھ رہے؟ اس لیے توکیل یعنی وکیل بنانا یہ بھی اقتضاء النص سے ثابت۔ تو جب اس نے یہ کہا آتک عبدک انی بألف درہم، تو گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ اپنے غلام کو مجھ سے 1000 روپے کے عوض بیچو، پھر میری طرف سے وکیل بن کر اسے آزاد کر دو۔ بات سمجھ رہے؟ تو بیع اقتضاء النص سے ثابت اور توکیل بھی اقتضاء النص سے ثابت۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلام کی صحت کے لیے یہ دونوں بات کس سے ثابت؟ اقتضاء النص سے ثابت۔ تو اب جب کہنے والے کے قول کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسے 1000 روپے کے عوض مجھ سے بیچو اور وکیل بن کر میری طرف سے آزاد کرو، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ آزادی عامر کی طرف سے ہوگی، مالک کی طرف سے نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر عامر نے نیت کر لی تھی اپنے اس قول سے کفارہ کی، اس کے ذمے میں کفارہ تھا، کسی طرح کا کوئی کفارہ تھا، کفارہ کے ادا کرنے کی نیت کی، تو یہ نیت صحیح ہے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، عامر کے اوپر 1000 درہم لازم ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر تم یہاں پر کہو گے کہ کہنے والے نے یہ کہا آتک عبدک انی بألف درہم، تو بیع اقتضاء النص سے ثابت، اور بیع کے موجود ہونے کے لیے 2 ارکان ہیں۔ بیع کے کتنے ارکان ہیں؟ 2 ارکان ہیں، ایجاب اور قبول۔ تو یہاں تو صرف ایجاب ہی پایا گیا، قول پہلے شخص کی بولی کو ایجاب بولتے ہیں، دوسرے شخص کی بولی کو قبول بولتے ہیں۔ یہاں تو صرف ایجاب پایا گیا، قبول نہیں پایا گیا، اور قبول کے بغیر بیع نہیں ہوگی۔ تمہاری یہ چیز ہے، تم نے کہا میں نے بیچا 10 روپے میں اور میں نے قبول نہیں کیا، تو بیع ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ بیع ہونے کے لیے تو پھر میرا یہ کہنا بھی ضروری کہ ہاں میں نے خریدا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یا تمہاری چیز ہے، میں بولا کہ میں تمہاری چیز جو ہے 10 روپے میں خریدا، تمہیں قبول نہیں کیے، تو بیع ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا۔ تو یہاں تو صرف ایجاب پایا جا رہا، قبول نہیں پایا جا رہا۔ جب قبول نہیں پایا جا رہا تو بیع ہی وہ موجود نہیں ہوئی۔ ہم کہیں گے کہ دیکھو بیع اقتضاء النص سے ثابت ہے نا، جب بیع ثابت ہوئی تو قبول بھی اقتضاء النص سے ثابت ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ شے اپنے رکن کے بغیر تو موجود نہیں ہو سکتی، جب شے موجود ہوگی تو اس کا رکن بھی موجود ہوگا۔ جب نماز موجود ہوئی تو نماز کے ارکان رکوع، سجود، قیام، قرات بھی موجود۔ تو
تو جب بے موجود ہوئی اقتضاء النص سے تو اس کا جو رکن ہے قبول وہ بھی اقتضاء النص سے موجود ہوا. بات سمجھ رہے؟ تو پوری گفتگو میں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بیع اور توکیل اقتضاء النص سے ثابت ہے. یہی المعنی الثابت بے اقتضاء النص ہے، یہی مقتضا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو اتنے کا ترجمہ. وَإِذَا قَالَ آتِكْ عَبْدَكَ أَنِّي بِأَلْفِ دِرْہَمٍ. جب ایک شخص نے دوسرے سے کہا، ایک شخص نے دوسرے سے کیا کہا؟ آتِكْ عَبْدَكَ أَنِّي بِأَلْفِ دِرْہَمٍ. پوری بات بول چکا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. آپ اپنے غلام کو انی میری جانب سے آزاد کر دیجئے 1000 درہم کے عوض. فقال، تو اس دوسرے شخص نے کہا، ٹھیک ہے، جو مالک تھا اس نے کہا، آتک تو میں نے آزاد کر دیا، یکا العتق عن العامر، تو یہ آزادی عامر کی طرف سے ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آزادی کس کی طرف سے ہوگی؟ عامر کی طرف سے ہوگی. فیجب علیہ الالف، تو ایسی صورت میں 1000 روپیہ کہنے والے پر واجب ہوگا. ولو کان العامر نوى به الکفارہ، اور اگر اپنے اس قول سے عامر نے کفارہ کی نیت کی. سمجھ رہے؟ یہ کہو تو یہ نیت صحیح ہوگی، کفارہ واقع ہو جائے گا. یہ کہو اما نوا، وہ ہو جائے گا جس کی اس نے نیت کی. سمجھ رہے؟ کفارہ کی نیت کی تو یہ نیت اس کی صحیح ہوگی اور کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا. وذالک، اور یہ بات ثابت ہے. کون سی بات؟ کہ یہ آزادی عامر کی طرف سے ہوگی. میں سمجھا چکا ہوں. یہ آزادی کس کی طرف سے ہوگی؟ عامر کی طرف سے. یہ بات ثابت ہے کیونکہ عامر کا قول، عامر مانے حکم دینے والے، عامر مانے جس نے یہ کہا آتک عبدک انی بألف درہم، اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو، تو یہ عامر ہوا کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے. وذالک، کون سی بات؟ عامر کی طرف سے آزادی کا ہونا، کہ یہ آزادی کس کی طرف سے ہے؟ عامر کی طرف سے. یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ عامر کا قول آتک ہو انی بألف درہم، یہ قول عامر کا کہنا، عامر کا ایسا کہنا، یہ تقاضا کرتا ہے. یہ تقاضا کس بات کا؟ معنی قول ہی بے ہو انی بألف، اس کا یہ قول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے اس غلام کو مجھ سے بیچ دو اتنے میں یعنی 1000 درہم. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عامر کا یہ قول یقتضی تقاضا کرتا ہے کس بات کا؟ معنی قول ہی عامر کے، سمجھ رہے ہیں، اس کا کہ بے ہو انی بألفن، اس غلام کو مجھ سے 1000 روپے میں بیچ دو. سمجھ رہے؟ بے الفن با عوض کے لیے ہے. سمجھ رہے؟ بے الفن سے وہ اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ بے کی طرف. کس کی طرف؟ کہ اس کو مجھ سے 1000 میں بیچ دو. ٹھیک ہے. اب پھر اگلا سوال ہوگا کہ بیچ دینے سے تو وہ اس کا مملوک ہو گیا، پھر آزاد کیسا ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں پھر ثم کن وکیلی، عامر کا وہی قول اس بات کا بھی تقاضا کرتا، اس کا تو تقاضا کر رہا ہے، تو بے اقتضاء النص سے ثابت ہوئی. اسی طریقے سے اقتضاء النص سے بے ثابت ہونے سے آزادی اس کی طرف سے نہیں ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو عامر کا وہ قول اس بات کا تقاضا، بے کا تقاضا کر ہی رہا ہے، ساتھ میں توکیل کا بھی تقاضا کر رہا ہے. یعنی اس بات کو بھی چاہ رہا ہے کہ میری طرف سے وکیل بن جاؤ اعتاق کے سلسلے میں، آزاد کرنے کے سلسلے میں. ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر اعتاق کے لیے میرے وکیل بن جاؤ، آزاد کرنے کے لیے میرے وکیل بن جاؤ. فآتک ہو انی، پھر میری طرف سے اسے کیا کر دو؟ آزاد کر دو. فیثبت البیع بطریق الاقتضاء، تو یہاں بیع ثابت ہوگی اقتضاء کے طریقے سے. اقتضاء النص سے بیع ثابت ہوگی، جو بول چکا ہوں میں. تو یہاں بیع ثابت ہوگی اقتضاء النص کے طریقے سے. فیثبت القبول کذالک،
تو قبول بھی اقتضاء النص سے ثابت ہوگی، کیونکہ کسی چیز کے ثابت ہونے سے اس کا رکن خود بخود ثابت ہو جاتا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ قبول رکن ہے باب بیع میں۔